بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اب مسجد ایا صوفیہ کے متعلق کچھ حقائق سامنے لانے کے متعلق ہے، جو کہ گزشتہ جمعے کو پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان کے سارے میڈیا پر چھائی رہی کہ وہاں پر 84 سال کے بعد جمعے کی نماز ادا کی گئی، اور یہ بدقسمتی تھی کہ یہ 84 سال جو پہلے 500 سال تک مسجد رہی، اس کے 84 سال اس کو میوزیم بنائے رکھا، اور یہ بدبختی بھی ایک نام نہاد مسلمان آتا ترک کے حصے میں آئی۔ بہرحال کچھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو دوبارہ سے مسجد میں تبدیل کروا دیا۔ قسطنطنیہ رومی سلطنت کا یہ پہلے 330 سے لے کر 395 تک رومی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا، اور 1453 میں جب فتح قسطنطنیہ ہوئی تو اس کے بعد 1923 تک یہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ اس طرح یہ شہر مختلف ادوار میں اپنی شان و شوکت دکھاتا رہا، اور یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ایشیا اور یورپ کے سنگم پر ہے، اور اس کو شاخ زرعی یا بحیرہ مرمرہ کے کنارے پہ واقع اس کو کہا جاتا ہے، اور کسی دور میں یہ شہروں کی ملکہ بھی کہلاتا تھا۔ اس کے کئی نام تبدیل ہوئے، جن میں بازنطین بھی تھا، اور اس کا ایک نام نیو روم بھی تھا، اور اس کا ایک نام استنبول، جو پہلے اسلام بول کے طور پہ رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ استنبول ہو گیا، اور آج کل یہ اس طرح استنبول کے نام سے معروف ہے۔ اس کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد ایا صوفیہ۔ اس مسجد کے بارے میں ایا صوفیہ کا جو لفظ ہے ترکی زبان میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے حکمت خداوندی، اور یہ ایک گرجا تھا جو کہ بہت انتہائی خوبصورت اور انتہائی پائیدار سطح پر اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے جو رومی سلطنت کے حکمران تھے انہوں نے لکڑی کا بنوایا تھا، اور یہ جل جانے کے بعد اس کو بازنطینیوں نے دوبارہ پتھر کا بنایا، اور اس بات پر لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس وقت اتنی سہولیات نہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی عمارت کس طرح پتھر سے بنا لی گئی، یہ قابل غور بات ہے۔ اس کو انگریز سینٹ صوفیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سینٹ انگریزی زبان میں ولی کو کہتے ہیں، صوفیہ ان کے خیال میں کوئی صوفیہ نام کے کوئی ولی تھے عیسائی، کہ جن کے نام پر اس کا نام یعنی یہ ایا صوفیہ رکھا گیا، یا سینٹ صوفیہ وہ کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر جو ہے وہ قسطنطنیہ اول نے کی، اور اس کے بعد یہ بہت دیر تک تقریباً 1000 سال تک یہ اسی حکومت کے زیر اثر رہا، اور 537 سال تک یہ چرچ رہا، 481 سال تک یہ مسجد رہی، اور پھر سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو اس نے اس دور کے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں شور مچا ہوا ہے کہ یہ گرجے کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، لیکن یہ اس بات سے بے خبر لوگ ہیں کہ یہ تقریباً اس دور کا قریب ترین دور کا واقعہ ہے جب اسپین میں مسلمانوں کو مکمل شکست ہو گئی، اور وہاں پر سینکڑوں مسلمانوں کی مسجدیں گرجوں میں تبدیل کر دی گئیں، مسلمانوں کو بطور شمشیر عیسائی بنا لیا گیا۔ اس پر تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ مسجد اگر گرجے کو مسجد بنایا گیا، عبادت گاہ کو عبادت گاہ میں ہی تبدیل کیا گیا، مصطفیٰ کمال کی طرح اس کو ایک میوزیم میں تبدیل نہیں کیا گیا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور یہ بھی بعض روایات میں موجود ہے کہ اس گرجے کو سلطان محمد فاتح نے بڑی رقم دے کر عیسائیوں سے خرید لیا تھا۔ اس طرح اس کے اوپر عیسائیوں کا کوئی حق سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور رہا یہ کہ کیا عیسائی اپنے گرجے بیچتے ہیں، تو اس کا میں ذاتی طور پہ اس لیے گواہ ہوں کہ میں یورپ میں 3 سال تک رہا، اور وہاں پر بڑی تیزی سے لوگ گرجے بیچ رہے ہیں، کیونکہ وہاں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے،
اور ان کی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور ان کی عمارتیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان جہاں کوئی گرجا بکتا ہے مسلمان اس کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیتے ہیں اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ عیسائیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، چنانچہ ڈنمارک کے جو چرچ کا منسٹر تھا اس نے کہا کہ وہ جس کو مرضی گرجے فروخت کرو لیکن مسلمانوں کو فروخت مت کرو، کیونکہ یہ مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں اور اس طرح ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ گرجے فروخت کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ گرجا بھی یہ عیسائی پادری فروخت کر کے گئے ہوئے ہیں سلطان محمد فاتح کے سامنے، اس لیے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ رہی اس کی یہ بات کہ اس کو سلطان محمد فاتح نے اس میں گنبدوں کا اضافہ کیا اور اس کے علاوہ اس میں مینار تعمیر کروائے، اور ایک اس دور کا بہت بڑا معمار تھا سنان پاشا، اس کے ذریعہ سے اس کے عمارت کے آس پاس پشتے بنائے گئے، جس کے نتیجے میں یہ آج تک تقریباً 1500 سالہ عمارت بدستور کھڑی ہے اور پوری شان و شوکت سے کھڑی ہے۔ تقریباً 1000 سال تو اس میں یقیناً ہے کہ جس میں یہ کھڑی ہے، پہلے اگر 500 سال میں نہیں بھی رہی تب بھی یہ بہرحال اس وقت یہ عمارت کھڑی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمارت کو اگر دیکھا جائے باہر سے تو سیپ کی طرح بدنما ہے، لیکن جب اندر سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی خوبصورت عمارت ہے۔ چنانچہ جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تو عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ پھیلا ہوا تھا کہ جی اس چرچ پر کسی کا قبضہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آسمان سے فرشتہ اترے گا اور تلوار لے کر اور جوش پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر کے ان کو مٹا ڈالے گا۔ چنانچہ عیسائی وہاں جمع ہو کر فرشتے کا انتظار کرتے رہے، وہ تو نہ آیا لیکن مسلمان حکمران تلوار کے زور پر اندر آ گیا اور اس نے آ کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ سینٹ صوفیہ یا ایا صوفیہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ بدقسمتی 1934 کی تھی جب سلطنت عثمانیہ کو یہودیوں کے ساتھ مل کر اتا ترک نے، جو کہ فری میسن تحریک کا ایک بڑا رکن تھا، اس نے عثمانی سلطنت کو سازشیں کر کے مٹا دیا اور 1934 میں مسجد یہ ایا صوفیہ مسجد کو اس نے میوزیم میں تبدیل کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ہر سال 30 لاکھ سیاح جاتے ہیں جو سب سے زیادہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ جب سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تو اس نے چرچ کے دروازے پر آ کر جوتے اتار دی اور اپنے سر میں خاک ڈالی۔ اس نے عبادت گاہ کا احترام کیا تاکہ یہ نہ کہیں کہ مسلمان عبادت گاہوں کا احترام نہیں کرتے۔ اس طرح یہ مسجد مسلمانوں کے پاس آئی اور تقریباً 443 سال یا تقریباً 500 سال تک 481 سال تک یہ مسجد ہی رہی، بعد میں اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اصل میں قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی جو بنیاد تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رکھی گئی۔ تو اس طرح کہ نبی پاک نے دمت الجندل کے حکمران کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ یہ روم کے بادشاہ کا ماتحت حکمران تھا تو نیم خود مختار لیکن بہرحال اس کے ماتحت تھا۔ تو یہ بدمست طاقت میں ایران کے بادشاہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا قاصد گیا۔ اس نے نبی پاک کے خط کے ٹکڑے کر دیے، 14 ٹکڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنی مملکت کے ٹکڑے کیے۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ جب ایران کی سپر پاور ٹوٹی اس میں 14 ممالک اس میں سے وجود میں آئے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خط کے 14 ٹکڑے کیے تھے۔ اس دمت الجندل کے حکمران نے نبی پاک علیہ السلام کے قاصد کو قتل کر دیا اور نبی پاک نے اسی کا انتقام لینے کے لیے اسامہ بن زید کی قیادت میں آخری لشکر آپ نے روانہ فرمانا تھا لیکن آپ کا وصال ہو گیا۔ بعد میں یہ لشکر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، لیکن اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کا اظہار کیا تھا۔ ان کی اس تکبر اور غرور اور اس قسم کی یہ جو ان کے اندر انانیت تھی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو کیسر کے شہر کو فتح کرے گا یا اس کے اوپر جو پہلی فوج حملہ کرے گی وہ جنتی ہوگی، جو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں نے 3 دفعہ اس کے فتح کرنے کی پہلی کوشش کی۔ پہلی کوشش امیر معاویہ کے دور میں ہوئی، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا جو اس لشکر میں شامل تھے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو جہاں تک ممکن ہے دشمن کے علاقے میں لے جا کر دفن کریں۔ چنانچہ اس شہر کی تفصیل کے نیچے جناب ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، اور ان کے نام پر آج وہاں پر مسجد ابو ایوب بھی موجود ہے۔ اور دوسری کوشش عبد الملک بن مروان نے کی۔ اس نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو بھیجا، لیکن وہ
بحری قوت نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ قابو نہیں ڈال سکا اور یہ مہم بھی ناکام ہو گئی۔ عباسیوں نے بڑا سکون کا وقت گزارا، چونکہ ان کی توجہ فتوحات کی طرف نہیں تھی، وہ علمی معاملات پر یا علم کی ترویج و ترقی پر ان کی توجہ تھی، اس لیے انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن جب ترکیوں کی حکومت آئی تو سلطان مراد اول جو یلدرم کے نام سے مشہور تھا، اس نے اس پہ حملہ کیا، لیکن اس یعنی سنٹرل ایشیا میں جو تاتاری تھے ان کی بغاوت کی وجہ سے یہ حملہ ناکام ہو گیا یا اس کو اٹھا لینا پڑا، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح جو عثمانی سلطنت کا 7واں خلیفہ تھا، اس نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے 800 سال کے مسلمانوں کی کوششوں کو رنگ دیا، اور اس طرح قسطنطنیہ فتح ہوا اور اس میں آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ اب اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل یعنی موجودہ حالات کے مطابق لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ لبرلز کا خیال ہے، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ اسپین میں بے شمار مسجدیں ہماری گرجوں میں تبدیل کی گئیں، ہندوستان میں بابری مسجد کو گرا کر وہاں پر وہاں مندر بنایا جا رہا ہے، تو کیا وہاں پر کسی کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ وہاں پر عبادت گاہوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر اردگان نے صرف اتنا کیا ہے کہ عبادت گاہ کو واپس عبادت گاہ کے طور پہ اس کو متعارف کروا دیا، ورنہ اس نے اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس لحاظ سے یہ مسجد کا تبدیل کرنا مسجد میں یہ اس کی تو حرمت اور توقیر کی بحالی ہے، اور باقی رہا جہاں تک یورپ یا دوسرے طبقوں کی اضطراب کی بات یا یہودیوں کی اضطراب کی بات، تو انہیں مسلمانوں کا کون سا قدم ہے جو کہ اچھا لگتا ہے، اس لحاظ سے ان کا اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ہمارے کسی بات کو بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال اس ویڈیو کو اسی حد تک میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ باقی اس میں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ خطیب صاحب نے وہاں پر تلوار ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے کہ جو علاقے تلوار کے زور پہ فتح کریں، وہاں پر جب بھی خطیب خطبہ دے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دے، تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ ہم بزور شمشیر مسلمانوں کے تابع ہوئے ہیں، اور ان پہ رعب دبدبہ قائم رہے، چونکہ یہ مسجد یا یہ شہر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا، اور ایک ایسی تدبیر سے فتح کیا تھا جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ ان کو بتانا اور جتانا چاہیے تھا کہ یہ ہم نے فتح کیا ہوا ہے، یہ ہم پر کوئی احسان کسی نے نہیں کیا ہوا، اس لیے اس نے تلوار پکڑ کر خطبہ دیا۔ تو یہ عین اسلامی روایات کا احیاء تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے۔